السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے لشکر نے 13 ہجری میں دمشق پر حملہ کیا اور اس کو اپنے محاصرے میں لے لیا۔ رومیوں کے بادشاہ نے دمشق والوں کی مدد کے لیے ایک بڑا لشکر روانہ کر دیا۔ اسلامی لشکر کے سپاہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر ملی تو انہوں نے اپنی فوج کے ایک سالار کو طلب کیا، اسے 500 سوار دیے اور فرمایا رومیوں کا ایک لشکر دمشق کی طرف آ رہا ہے، اگر وہ یہاں پہنچ گیا تو ہمیں دمشق کا محاصرہ ختم کرنا پڑے گا، اس لیے تم فوراً روانہ ہو جاؤ اور انہیں اس طرف آنے سے روک دو۔ یہ نوجوان حضرت زرار بن ازور اسدی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اپنی جاں بازی اور دلیری کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ حکم سنتے ہی یہ اپنے 500 سواروں کو لے کر آندھی اور طوفان کی طرح روانہ ہوئے۔ دمشق کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا اس کی تعداد 10,000 سے کسی طرح کم نہیں، جبکہ وہ صرف 500 تھے، گویا دشمن 20 گنا تھے۔ اس وقت بعد مسلمانوں نے حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا کہ ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے، اتنی بڑی تعداد سے لڑنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، بہتر یہ ہے کہ مدد طلب کی جائے اور جب کمک آ جائے تب ان پر حملہ کیا جائے۔ یہ سن کر حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے پرجوش لہجے میں کہا، اللہ کی قسم میں تو یہاں سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا، جو لوگ جانا چاہیں انہیں میری طرف سے اجازت ہے، میں تو اپنی جان اللہ کی راہ میں بیچ چکا ہوں۔ ان کے الفاظ سن کر دوسرے مسلمان بھی جوش میں بھر گئے۔ انہوں نے فوراً کہا، یہ تو ایک مشورہ تھا، ورنہ ہم بھی سر سے کفن باندھ کر نکلے ہیں۔ اب سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور دشمن پر بجلی کی طرح کوندے۔ رومیوں کا خیال تھا ان مٹھی بھر آدمیوں کو ہم آن کی آن میں ٹھکانے لگا دیں گے، لیکن ان کی یہ خوش فہمی بہت جلد ہوا ہو گئی، کیونکہ یہ سب لوگ بھی آخر بڑے تجربہ کار تھے۔ ان کی کمان رومی بادشاہ ہرقل کا ایک نامور سپاہ سالار وردان کر رہا تھا، اس لیے جب ان 500 جانبازوں نے لڑائی شروع کی تو انہیں اپنے تجربے کی بنا پر معلوم ہو گیا کہ اگرچہ ان کی تعداد بہت کم ہے لیکن انہیں شکست دینا خالہ جی کا گھر نہیں، یعنی آسان نہیں۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر شجاعت کے اس قدر جوہر دکھائے کہ ان کے ساتھی بھی جوش میں بھر گئے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کرتا اتار پھینکا، ایک نیزہ ہاتھ میں لے لیا اور گھوڑے کی پیٹھ پر سوار کسی شیر کی طرح رومیوں کی طرف بڑھے۔ ان گنت رومی جنگجو جو اپنے سالار کی حفاظت کر رہے تھے وہ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے بھی ان رومیوں کو اپنے نیزے کی انی پر رکھ لیا۔ یہ نیزہ بازی کے بہت ماہر تھے، صرف ایک نیزے سے لڑتے تھے۔ وردان کی حفاظت کرنے والوں میں اس کا بیٹا حمران بھی شامل تھا، وہ بھی بہت بڑا جنگجو تھا۔ اس نے اپنے فوجیوں کو شرم دلائی کہ وہ ایک آدمی پر قابو نہیں پا سکتے۔ یہ سن کر اس نے غصے کی حالت میں اپنے نیزے سے حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیا۔ وہ پہلے ہی بہت سے رومیوں میں گھرے ہوئے تھے، اس کے نیزے سے ان کا بازو زخمی ہو گیا، لیکن انہوں نے اس زخم کی پرواہ نہ کی، زخمی بازو سے ہی اپنا نیزہ حمران کو دے مارا۔ حمران زخمی ہو کر گرا اور خاک و خون میں لوٹنے لگا۔ رومیوں نے اس کے گرنے پر اپنا گھیرا اور تنگ کر لیا۔ ایسے میں کچھ اور مسلمان سر دھڑ کی بازی لگا کر حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے لیے بڑھے۔ عین اسی لمحے حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ زمین پر گر پڑے۔ بے شمار رومیوں نے انہیں چھاپ لیا، پھر انہیں اور ان چند مسلمانوں کو گرفتار کر لیا جو ان کی مدد کے لیے ان کے نزدیک پہنچ گئے تھے۔ گرفتار ہونے والے ان مسلمانوں میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ وہ راستے میں کسی طرح خود کو چھڑا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور سیدھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی حضرت زرار ابن ازور رضی اللہ تعالی عنہ کی گرفتاری کا علم ہوا تو وہ بے حد غمگین ہوئے۔ دمشق کے محاصرے پر میسرہ بن مسروق رضی اللہ تعالی عنہ کو 1000 مجاہدین کے ساتھ چھوڑا، خود باقی فوج کو لے کر روانہ ہوئے۔ راستے میں انہوں نے ایک نقاب پوش کو سرخ رنگ کے گھوڑے پر فوج سے آگے نکلتے دیکھا، وہ بہت تیزی سے میدان جنگ کی طرف جاتا نظر آیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے، کوئی اور مجاہد بھی اس کے بارے میں کچھ نہ بتا سکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سوار پوری فوج سے آگے نکل گیا۔ جب اسلامی لشکر رومی لشکر کے نزدیک پہنچا تو اس وقت مسلمانوں نے دیکھا وہ نقاب پوش سوار رومیوں سے بے جگری سے لڑ رہا تھا۔ وہ جدھر کا رخ کر لیتا تھا رومیوں کو کاٹ کر رکھ دیتا تھا، انہیں زخم پر زخم لگاتا تھا، خود بھی زخم پر زخم کھاتا تھا
لیکن ذرا بھی پیچھے نہیں ہوتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ کرام بہت حیران ہوئے۔ ایک بار پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں پوچھا، لیکن کسی مجاہد کو اس کے بارے میں معلوم نہ تھا۔ اتنے میں نقاب پوش رومیوں کو مارتا کاٹتا اپنے خون میں نہایا ہوا نکلا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس کے پاس پہنچے اور پکارے، اے جاں باز، تو نے جاں بازی کا حق ادا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخروج آئے گا۔ تجھ جیسے سرفروشوں کو نقاب پوشی کی کیا ضرورت؟ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دے، میں دیکھوں تو صحیح تو کون ہے۔ نقاب پوش نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، خاموشی اختیار کی۔ لیکن جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بار بار پوچھا تو اس نے کہا، اے امیر، میں زرار بن ازور کی بہن خولہ بنت ازور ہوں۔ میں اپنے بھائی کی گرفتاری کی خبر سن کر بے چین ہو گئی، خود پر قابو نہ رکھ سکی اور اسے دشمن کے پنجے سے رہائی دلانے کے لیے مجاہدین کے ساتھ نکل کھڑی ہوئی۔ اب یا میں اسے رہائی دلاؤں گی یا پھر اپنی جان قربان کر دوں گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر حیرت زدہ رہ گئے، ان کی بہادری سے اور زیادہ متاثر ہوئے۔ فرمایا، جس قوم میں تم جیسی بیٹیاں ہوں اسے کوئی قوم شکست نہیں دے سکتی۔ تم بے فکر رہو، اگر زرار زندہ ہے تو انشاءاللہ ہم اسے چھڑا کر رہیں گے، اور اگر اسے شہید کر دیا گیا ہے تو ہم بھی ان لوگوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں گے یا انہیں ختم کر دیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی فوج کے خاص دستوں کے ساتھ دشمن پر زبردست حملہ کیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ اس وقت ان کی زبان پر اپنے بھائی کی یاد میں درد بھرے اشعار تھے۔ ان کے اشعار نے مجاہدین میں اور آگ بھر دی۔ وہ دیوانہ وار لڑتے ہوئے آگے بڑھے اور حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرنے لگے۔ اس دوران رومیوں کا ایک دستہ گرفتار ہو گیا۔ اس دستے کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ انہوں نے ان رومیوں سے پوچھا، ہمارا ایک ساتھی جو گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر ننگے بدن لڑ رہا تھا تم لوگوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا تھا، تم نے اسے کہاں رکھا ہے؟ رومیوں نے بتایا، اس شخص کو ہمارے سردار نے 100 سواروں کے ساتھ حمص روانہ کر دیا ہے تاکہ اسے شاہ ہرقل کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً رافع بن عمیر طائی کو حکم دیا، 100 سوار لے کر بجلی کی تیزی سے حمص کے راستے پر جاؤ اور زرار کو رومیوں کے قبضے سے چھڑا لاؤ۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس دستے کے ساتھ جانے کی اجازت طلب کی اور ساتھ ہونے۔ کافی بھاگ دوڑ کے بعد آخر انہیں وہ دستہ نظر آ گیا۔ انہوں نے حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو باندھ کر اونٹوں پر لاد رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ ضبط نہ کر سکیں اور شیرنی کی طرح ان رومیوں پر ٹوٹ پڑیں۔ مجاہدین نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ آن کی آن میں انہوں نے ان 100 سواروں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ بھائی بہن گلے ملے اور رو پڑے۔ یہاں سے روانہ ہو کر یہ لوگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جا ملے۔ مسلمانوں کو ان کی رہائی سے بہت خوشی ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مہم کے بعد پھر دمشق کا رخ کیا۔ ایسے میں انہیں اطلاع ملی ہرقل نے ایک فوج اجنادین بھیج دی ہے۔ حضرت عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے دمشق سے عارضی طور پر فوج ہٹا کر اجنادین کا رخ کیا۔ مسلمان دمشق سے روانہ ہوئے۔ ایسے میں 2 رومی سرداروں نے اپنی فوج کے ساتھ مسلمانوں کے لشکر کے پیچھے حملہ کر دیا۔ اس حصے میں عورتیں تھیں۔ حملہ اچانک تھا۔ مسلمانوں کے سنبھلنے سے پہلے رومیوں کا یہ لشکر کچھ مسلمان عورتوں کو پکڑ کر لے گیا۔ ان عورتوں میں حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔ جب رومیوں نے ایک جگہ آرام کرنے کے لیے پڑاؤ ڈالا تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری قیدی خواتین سے کہا، بہنوں، ہم عرب کے بہادروں کی بیٹیاں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نام لیوا ہیں، ہمیں ان مشرکوں کی اطاعت قبول کرنے کی بجائے جان پر کھیل جانا چاہیے۔ جواب میں انہوں نے کہا، بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہتھیاروں کے بغیر ہم رومیوں کا مقابلہ کس طرح کریں؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا، اصل بہادری یہی ہے کہ ہتھیار نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ کے دشمنوں کے سامنے ڈٹ جائیں۔ آؤ خیموں کی چوبیں، وہ لمبی لمبی لکڑیاں جن پر خیمے کھڑے کیے جاتے ہیں، اکھاڑ لیں اور ان سے رومیوں کے سر توڑ ڈالیں، رہائی حاصل کر لیں یا شہید ہو جائیں۔ تمام عورتیں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ انہوں نے خیموں کی چوبیں اکھاڑ لی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ایک دائرے کی صورت میں کھڑا کیا،
پھر اشعار پڑھتے ہوئے رومیوں کی طرف بڑھے۔ رومیوں نے جو عورتوں کا دائرہ اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو حیران ہوئے اور فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے چاروں طرف سے عورتوں کو گھیر لیا۔ جو ہی رومی ان کے نزدیک ہوئے انہوں نے چوبوں کو تلواروں کی طرح چلانا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے رومیوں کے سر پھاڑ ڈالے۔ رومی بو کھلا اٹھے۔ عورتوں کے ہاتھ اس قدر تیزی سے چل رہے تھے گویا بجلیاں کوند رہی ہوں۔ وہ رومیوں کو اپنے نزدیک بھٹکنے نہیں دیتے تھے۔ یہ مقابلہ کافی دیر تک جاری رہا۔ رومیوں کا غصہ لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا تھا کیونکہ چند نہتی عورتیں ان کے لیے ایک مسئلہ بن گئی تھی۔ اس دوران حضرت خالد بن ولید اور حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تیز رفتار دستے کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ یہ عین اس وقت پہنچے جب رومی پوری طرح چاروں طرف سے عورتوں کو گھیر چکے تھے اور وہ چوبوں سے ان پر تابڑ توڑ حملے کر رہی تھی۔ اس وقت بہت سے رومیوں کو جہنم میں پہنچا چکی تھی۔ اسلامی لشکر نے وہاں پہنچتے ہی اللہ اکبر کا نعرہ بلند لگایا اور رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ رومی بدحواس ہو گئے، سر پر پیر رکھ کر بھاگے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دستے کے ساتھ ان رومیوں کا تعاقب کیا، انہیں مارتے کاٹتے چلے گئے۔ رومی دمشق کی طرف بھاگ رہے تھے۔ ان حضرات نے دمشق کے دروازے تک ان کا تعاقب، ان کا پیچھا جاری رکھا۔ عورتوں نے اس غیبی مدد پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد اسلامی لشکر اجنادین کی طرف بڑھا۔ وہاں رومی سپہ سالار وردان 20,000 فوج دیے پڑا تھا۔ اس لڑائی میں حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب بہادری دکھائی۔ اپنا نیزہ لے کر رومیوں پر ٹوٹ پڑے اور آن کی آن میں 30 رومیوں کے سینے چھید ڈالے۔ رومیوں نے ان کے مقابلے پر اپنے کئی بڑے جنگجو یکے بعد دیگرے بھیجے، لیکن ہر ایک نے خاک چاٹی، یعنی ہر ایک نے شکست کھائی۔ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق عرب کے مشہور قبیلے بنو اسد بن خزیمہ سے تھا۔ یہ قبیلہ خیبر کے پاس آباد تھا۔ آپ اپنے قبیلے کے ساتھ سن 9 ہجری میں ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ مدت رہ کر دین کا علم سیکھا۔ بہت جری اور دلیر تھے، نیزے کی لڑائی کے ماہر تھے۔ اسی طرح ان کی بہن حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بہادری میں اپنا جواب نہیں رکھتی تھی۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے طلیحہ کذاب اور مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی جانے والی لڑائیوں میں بھرپور حصہ لیا۔ دمشق اور اجنادین کی لڑائیوں کا حال آپ پڑھ چکے ہیں۔ دونوں بھائی بہن غضب کے جنگجو تھے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ مؤرخین کا کہنا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ اجنادین میں شہید ہوئے، اور کچھ کہتے ہیں شہید ہوئے ہی نہیں، وہ اور ان کی بہن طاعون کی وبا میں فوت ہوئے۔ دونوں چاہے جس طرح بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہوں، ان کی مجاہدانہ زندگی قابل رشک، اللہ ان سے راضی ہو، آمین۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روک لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قریب ہوئے، سر جھکایا اور ان کی بات پوری ہونے تک کھڑے رہے۔ انہوں نے سخت انداز میں نصیحت والی باتیں کی۔ ان کے جانے کے بعد ایک شخص نے عرض کی، امیر المومنین، آپ نے اس بڑھیا کے لیے جوانان قریش کو یہاں کھڑا رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا جانتے نہیں یہ کون تھی؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا یہ خولہ بنت سالبہ تھی جن کی فریاد اللہ پاک نے سنی۔ بخدا اگر یہ رات تک بھی نہ جاتی تو میں بھی ان کی بات پوری ہونے تک یہاں سے نہ جاتا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔